اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حالانکہ ان حدیثوں کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ پوری حدیث کیا ہے؟ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واعظ ایسا فرمایا کہ ہمارے دل دہل گئے۔ اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی آخری جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4607، اس کے کچھ حصے مسلم میں اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا فَسْيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میرے طریقے پر چلنا ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا ہے، ہدایت یافتہ۔ تمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں سے اس کو پکڑنا ہے کہ میرے طریقے پر چلنا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔ ان قریب میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، بچنا ہے محدثات الامور، نئے کاموں سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، حدیث کو آپ دیکھ لیں کہ میرے بعد ان قریب فتنے دیکھو گے، تو صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آپ جتنے محدثین اٹھا لیں کہ اس حدیث کی پوری شرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے فتنے آئے ہیں؟ خوارج کا فتنہ، اس سے پہلے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، یہ ان 4 فتنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے گمراہی۔ جیسے خوارج، ابن تیمیہ نے کہا کہ سب سے پہلا جو فتنہ ہے وہ خوارج کا ہے، جنہوں نے مسلمان کو کافر کہا، ان کے غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے۔ انہوں نے ان چیزوں، کیونکہ یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ مستحبات کو تو کسی نے فتنہ نہیں کہا، بدعت نہیں کہا۔ نیک اعمال کو تو کسی نے بدعت نہیں کہا۔ ہر نئی چیز کو کسی نے بدعت نہیں کہا۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی تو پھر قرآن کو جمع کیا گیا، تو آپ اس کو بدعت کہیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن پہ اعراب لگائے گئے، اس کو آپ بدعت کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں ایک اور اذان کا اضافہ کیا، اس کو آپ بدعت کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک میں اضافہ کرتے تھے، مسلم میں روایت ہے۔ تو کیا آپ ان کو بدعت ہی کہیں گے؟ نہیں، بدعت وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف، اسے بدعت کہیں گے۔ اور یہاں جو ہے کہ یہ نئے کاموں سے بچنا، یہ وہ نئے کام ہیں جن سے اسلام اور ان کے عقائد میں اتنی دوری ہو کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو کیا جو جمعے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کیا وہ نیا کام، ایسا نیا کام ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا؟ درود پاک پڑھنے والا جہنمی ہو جائے گا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا، پھر اس کے بعد یہ محفل کرنے والا، وہ جہنمی ہو جائے گا؟ بھائی یہ نہیں ہے۔ اس کی آپ بخاری مسلم میں روایتیں آپ پڑھ لیں، اس میں آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ میرے بعد جب قیامت کے دن میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی تھے، وہ کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بعد میں آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یہ تو جہنمی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد ان مرتدین کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کا انکار کر گئے تھے، جو مرتد ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ گمراہی کہ خلفائے راشدین کے راستے کو چھوڑ کے مرتد ہو جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جناب علی خوارج بن جانا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ ہیں، نہ یہ کہ جو مستحب عمل کریں گے وہ گمراہ اور بدعتی ہوں گے۔ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا بعد میں، یہ تو محدثین نے، جتنے محدثین احادیث کی، اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سن سنتن فی الاسلام حسنتن سنتن حسنتن، 2351 حدیث ہے کہ اسلام میں جو نیا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو چلنے والے اس پر ان کو بھی ملے گا اتنا اس کو ملے گا، اور جو برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کا گناہ ملے گا، اور جو چلنے والے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے اور اتنا گناہ اس کرنے والے کو ملے گا۔ تو اب ہم کریں تو جناب بدعت ہوتی ہے، یہ کریں تو سنت حسنہ ہوتی۔ ہاں، دین کو سپورٹیو چیزیں ہوں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ، پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو، بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا،
سافٹ ویئر بنانا، یہ سارے اچھے طریقے. یہ کہتے ہیں کہ سنت حسنہ، تو میلاد کو آپ سنت حسنہ ہی مان لیں پھر آپ. ایک تو بالکل ہم کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے خود میلاد منایا. تمام جو ہے وہ صحابہ کرام اس انداز سے آپ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتے تھے، آپ علیہ السلام خود. لیکن ایک مجموعے کو جس طرح ہم کرتے ہیں کہ قرآن، نعت، پھر یہ ان چیزوں کو اگر آپ بدعت کہنا چاہتے ہیں، بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سنت حسنہ کہیں نا، کہ اچھا طریقہ. کہتے ہیں یہ سپورٹیو چیزیں ہیں جو ہے نا، اس کو آپ سنت حسنہ کہیں. کیمرہ ہے، مائک ہے، یہ ہے، قالین ہے، یہ چیزیں آپ ان کو آپ کہیں کہ اچھا طریقہ جو اسلام کو سپورٹیو چیزیں ہیں. تو کیا میلاد اسلام کو سپورٹیو چیز نہیں ہے؟ کیا مسجد میں کھڑے ہو کے مسلمان کہتے ہیں بھی آؤ عشاء کے بعد آج نبی علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کریں گے، آپ علیہ السلام کی سیرت ڈسکس ہوگی؟ کیا نوجوانوں کو، کیا بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کے فضائل سے آگاہ نہیں کیا جاتا؟ اگر آپ اس کو بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو اگر کہنا تو آپ سنت حسنہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا اچھی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آگاہی دی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت پر آگاہی دی جا رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، تو آپ کی سیرت کانفرنس بدعت کیوں نہیں ہوتی؟ کس صحابی نے پھر سیرت کانفرنس کی ہے؟ آپ کرتے ہیں. پچھلے دور میں عمران خان صاحب نے جو رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی تھی، اس میں سارے وہابی جاتے تھے، وہاں سیرت کانفرنس ہوتی، سب جاتے تھے، تو وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، ہم لوگ آئینہ دکھا رہے ہیں. اس میں آپ کی اصلاح ہوگی، آپ برا نہ بنائیں اس چیز کو. جتنے بھی آپ اصول بناتے ہیں اس میں آپ پھنس رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو سنت حسنہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ علیہ السلام کی جو پر درود پڑھنا کتنی فضیلت والی چیز ہے، اور جمعے کے دن فضیلت کتنی درود کی. تو جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اگر کوئی درود پڑھتے تو آپ کو سنت حسنہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ اس کو بدعت دلالہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کون سی گمراہی والی چیز ہے؟ تو یہ عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور صرف ضد ہوتی ہے. کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں. مسلم میں جو میں نے آپ کو معاذ بن اسلمی سے روایت سنائی، جس میں آپ علیہ السلام دوسرے دن آپ کے آ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دوسرے دن یا تیسرے دن، ایک روایت میں ہے کہ راوی کو شک ہے کہ تیسرے دن. تو یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا نا کہ آپ علیہ السلام تیسرے دن آپ علیہ السلام نے آ کے دعا کی. تو آپ کو تیجے سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو ہم نے اس کو فرض واجب نہیں کہا. پہلے تو آپ یہ اصول سمجھیں، یہ ایصال ثواب کا کام ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں تو گناہ نہیں. کوئی 40واں فرض واجب نہیں ہے. ہم نے تو کئی مرتبہ ہمارے پاس لوگ آئے کہتے ہیں 40واں دن ہے وہ بدھ کو آ رہا ہے، اگر ہم اس کو بعد میں کر لیں، اتوار کو کر لیں یا پہلے اس سے پہلے والے اتوار کو کر لیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، نفلی کام ہے. تو اگر آپ ان کو کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو بدعت کے جیسے اگر آپ سیدھے ہو کہ آپ سنت حسنہ کیوں نہیں کہتے کہ اس انداز سے منایا جا رہا ہے کہ یہ سنت حسنہ ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف بدعت ہی کہنا ہے اس کو، صرف ضد میں آ کے. اور یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خود منا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ دن بھی منا رہے ہوتے ہیں، یہ یکجہت کشمیر دیگر دن بھی منا رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سنی کرتے ہیں، صرف ضد میں آ کے ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں.